آج سے 11 سال پہلے میں یوٹیوب پہ ایک امریکی فوجی کا انٹرویو سن رہا تھا. وہ میدان جنگ میں مشین گن لے کے طالبان کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایک اخباری نمائندے نے اس سے انٹرویو لیا, یہ ٹی وی چینل نے, کہ تمہیں یہاں کیسا لگ رہا ہے لڑتے ہوئے. اس نے کہا دے فائٹ ٹو ڈائی, یہ لوگ لڑتے کس کے لیے ہیں؟ موت کے لیے. اور ایک امریکی جرنل کا انٹرویو آیا, وہ بھی میں نے خود سنا. اس نے کہا کہ اس جنگ میں خدا ان کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ نہیں. کس سے پٹے ہو یار؟ پاکستان سے بھی پٹتے تو کوئی بات تھی, انڈیا سے پٹتے کوئی بات تھی, ایران سے پٹتے کوئی بات تھی. کس سے پٹے ہو؟ جن کے پاس آرمی نہیں ہے, جو موسٹ وانٹڈ بنے ہوئے ہیں, جنہیں کوئی ملک ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جن کے حق میں کوئی مضمون لکھنے کے لیے تیار نہیں کہ پکڑا نہ جاؤں, جو دہشت گردی کی ایک علامت بن چکے ہیں دنیا میں. تم نہیں بنایا ان کو, تم نے ان کی حکومت گرائی, نئی حکومت بنائی, الیکشن کرائے, سڑکیں بنائی, یہ کیا وہ کیا, اور بغیر کسی ایگریمنٹ کے پتلی گلی سے ویسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہے. ایگریمنٹ یہی ہوا کہ ویسے ہی جہاں سے چلے تھے. فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی, یقاتلون, اور وہ ہمیشہ لڑتی رہے گی یہاں تک کہ دجال ظاہر ہو جائے. اس وقت سے لے کر 1400 سال گزر گئے, تاریخ میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ اسلام دشمن قوتیں کفر کو طاقت کے زور سے, اسلام دشمن قوتیں اسلام کو طاقت کے زور سے ختم کرنے کی کوشش نہ کر رہی ہوں اور مسلمان اس کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوئے ہوں. اور اسی کی لیٹسٹ مثال جو ملتی ہے افغانستان میں. ملا عمر 10 سال تو وہ پہاڑوں میں چھپ کے قیادت کی ہے انہوں نے. دنیا میں کوئی ایسا کمانڈر دیکھا آپ نے جس کو سیٹلائٹ سیارے سونگ رہے ہوں, اس کی اپنی قوم, اپنی عوام, اس کے بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہوں, وہاں جو گورنمنٹ قائم ہو وہ اس کے خلاف ہو, سارے مل کے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو, پہاڑوں میں چھپ بھی رہا ہو, اور 52 ملکوں سے اکیلا لڑ بھی رہا ہو. ہر ملک نے جا کے افغانستان میں تجربہ کیا ہے. فرانس کی فوجیں وہاں آئی, کینیڈا کی فوجیں وہاں آئی, ترکی کی فوجیں وہاں آئی, اور جناب ایسے ملک جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے. ہالینڈ وہاں پہنچا, سب جرمنی وہاں پہنچا, اور ان کی اپنی آرمی بھی انہی کے ساتھ. اور چند نہتے لوگ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے, کسی کو پتا چل جائے کہ یہ طالبان ہے تو فوراً اریسٹ ہو رہا ہے, وہ کوئی ان کے حق میں تقریر کرے تو فوراً گرفتار ہو رہا ہے. ایسے قوم میں پہاڑوں میں چھپ کے ایک شخص کمانڈ بھی کرتا ہے اور 52 ملکوں سے اپنی آرمی کو لڑا بھی رہا ہے. خدا کی قسم یہ اس کا کمال نہیں ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اسلام کا کمال ہے. کیونکہ آج افغانستان میں اگر شکست ہو جاتی اور امریکہ کا ہولڈ مضبوط ہو جاتا تو اگلا نمبر پاکستان کا. پاکستان تباہ و برباد ہو جانا تھا پاکستان. اور پاکستان کی تباہی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سعودی عرب ختم. کیونکہ اسرائیل اور سعودی عرب میں سوائے صحراؤں کے درمیان میں اور کوئی اسپیڈ بریکر بھی نہیں, اور عربوں کے پاس فی الحال کوئی ایسی آرمی نہیں ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے. وہ آرمی پاکستان کے پاس ہے جو کسی حد تک لڑ سکتی ہے. 20 سال ہو گئے امریکہ افغانستان میں گھاس کھا رہا ہے, اور ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. امریکہ نے کون سا ایسا تجربہ ہے جو افغانستان کی سرزمین میں نہ کیا ہو؟ ڈیزی کٹر بم 32 ہزار ٹن وزنی بم استعمال کیے. ایسی ٹیکنالوجی اس نے استعمال کی ہے جو تاریخ میں اب تک کسی جنگ میں اتنی زبردست ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوئی. اتنے غریب, بالکل اس کی مثال جیسے کوئی مرغی کو توپ سے اڑانے کی کوشش کرے نا, تو امریکہ نے وہی مثال یہاں قائم کی. افغانستان جیسے غریب ترین ملک جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, سر چھپانے کے لیے چھپڑے نہیں ہیں, اس غریب ترین کھنڈر ملک کو توپ کے ذریعے فتح کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن غلبہ کس کا ہوا ہے؟ مرغی کا. نہیں آ رہی میرے خیال پاس. یہ تو میڈیا کوریج نہیں کر رہا, میڈیا بتا نہیں رہا ہے, کیونکہ ڈنڈا کس کا ہے؟ امریکہ کا. وہ کہہ رہا ہے بھائی وہ چیزیں بتاؤ جو میں اجازت دوں, جو میں اجازت نہیں دوں اس کی آپ کو بتانے کی پرمیشن نہیں ہے. ایک بات بتاؤ, یہ اسلام کا بہت بڑا معجزہ نہیں ہے؟ ایسی میں جانتا ہوں ایسے گھروں کو, 10 بیٹے ہیں, ایک شہید ہوا, دوسرا شہید ہوا, تیسرا شہید ہوا, چوتھا شہید ہوا,
5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10 के 10 शहीद हो गए, घर में औरतों के अलावा कोई भी बाकी नहीं बचा। कितना जोर लगाया एक एक कमांडर को खरीदने में, सोने में तोलेंगे तुम्हें। यहां तक ऑफरें की गई हैं तालिबान के कमांडरों को कि भाई तुम दुनिया के जिस कंट्री में शाही महल चाहते हो वहां तुम्हें महल बना के देंगे। वो पहाड़ों पे रह रहे हैं, वो कह रहे नहीं भाई तो ये क्या है, लियुज़हिरहु अलद्दीनी, ये खत्म होने वाला मजहब नहीं है इस्लाम। जहां ताकत की बात आएगी वहां ताकत, जहां डिबेट की बात आएगी वहां बहस की दुनिया में भी गालिब आएगा। तो कुर्बानी देने वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी देकर एक बेहतरीन तारीख रकम कर दी है। काश सिनेमा घरों में कोई डॉक्यूमेंट्री चले जिसमें अमेरिका की शिकस्त को और अफगान तालिबान की कुर्बानियों को दिखाए। आपको पता है कतर में जब अभी तालिबान का इजलास हुआ है और अमेरिका के जर्नल ने से तालिबान के कमांडर ने बहुत बदतमीजी से बात की, तो कतर के कोई शहजादे थे, उन्होंने कहा कि आप ये अमेरिका का जर्नल है, इससे आराम से बात करें। उसने कहा ये तुम्हारा बाप होगा, मेरा बाप नहीं है। नहीं आई मेरा ख्याल है बस। एक पगड़ी पहन के एक पठान अमेरिका के जर्नल की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है कि इससे तमीज से तू बात करेगा, मैं इससे तमीज से बात, मैं जिस तरह भी करूं ये मेरी सुनेगा। बहुत मुश्किल है बात सुनना। तो ये बहुत अरसे से चल रहे हैं मुज़ाकरात, 2011 से मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर ड्रामे। बिल आखिर अमेरिका ने हथियार डाले हैं और कहा भाई तू मुझे इज्जत के साथ यहाँ से जाने। और आपको पता है अपनी जिल्लत कैसे छुपा रहे हैं? आपने देखा होगा आजकल वीडियोस आ रही हैं, अफगानी इंटरव्यू ले रहे हैं अमरीकी का। अमरीकी कह रहे हैं हम यहाँ से जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आप यहाँ से जा रहे हैं, आपकी वजह से यहाँ बहुत क्या था। अब इस तरह से अपनी जिल्लत बोलो छुपाई जा रही है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बिल्कुल अभिनंदन वाली बात हो गई। तो उसको पकड़ के नहला धुला के चाय वाय पिला के रुखसत किया। का कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मुझे चाय भी मिली, नहाया भी, बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो चाय पिलाने के लिए भेजा था हमने तुम्हें वहां पे। सवाल पैदा होता है ना। अब हर एक इंटरव्यू ले रहा है, वो जगह जगह क्लिप आ रहे हैं उस इंटरव्यू के, वो अमेरिका अपनी जेब मिटाने के लिए। तो भाई ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है, बहुत बड़ा मोजज़ा है जो दुनिया में ज़ाहिर हुआ है, लेकिन मीडिया इसको कवरेज दे नहीं सकता।